السلام علیکم۔ ہاں جی دوستو، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے، امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستو آج جمعہ ہے، جمعہ المبارک آپ سب کو مبارک ہو۔ دوستو آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں علامہ صاحب، علامہ شراز صاحب۔ علامہ شراز صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ آج جمعہ المبارک ہے، انہوں نے بہت اچھا خطبہ دیا تھا والدین کے اوپر، جو ہے نا، بچوں کی ساری تربیت کے بارے میں۔ تو میرا ان سے دل کیا کہ ان سے میں ایک بات پوچھوں کہ ہم دین سے کیوں اتنی زیادہ دور ہیں۔ تو علامہ شراز صاحب سے ہم مخاطب ہوتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم شراز السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی۔ شراز صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم آج کل دین سے اتنے دور کیسے ہو گئے اور کیوں ہو گئے؟ جی ماشاءاللہ، آپ نے بہت اچھا یہ کویسچن کیا ہے کہ آج لوگ دین سے دور کیوں ہیں اتنا زیادہ۔ تو اگر اس کی بنیادی وجہ دیکھی جائے تو اس کی بنیادی وجہ والدین نظر آتے ہیں صحیح۔ کہ والدین نے اپنی اولاد کی تربیت اس انداز سے نہیں کی، یعنی کہ شروع دور میں ہی اولاد کو دنیا کی جانب لگا دیا، سکول کالج کی جانب لگا دیا۔ اس کی نفی نہیں کی جا رہی، لیکن جہاں پہ سکول پڑھایا جا رہا ہے، جہاں پہ یونیورسٹی میں بھیجا جا رہا ہے، وہاں پہ یہ چاہیے کہ اپنی اولاد کو قرآن بھی سکھایا جائے۔ اسی پہ ہارون رشید ایک بادشاہ گزرے ہیں، جب اس کا دور تھا تو ایسا ہوا کہ اس نے بڑے بڑے مدارس بنائے تھے، لیکن لوگ مدارس کو چھوڑ کر لوگ دنیا کی جانب جا رہے تھے۔ ایک دن اس صحیح۔ نے قاضی کو بلایا، اس نے کہا قاضی صاحب کیا بات ہے کہ لوگ ادھر کیوں نہیں آ رہے، اسلام کی جانب مدارس میں لوگ کیوں نہیں آ رہے، لوگ دنیا کی جانب کیوں بھاگ کے جا رہے ہیں۔ قاضی صاحب نے کہا اس کا جواب میں 1 سال کے بعد دوں گا۔ اب بادشاہ بھی بڑا حیران ہوا، اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی، میں نے سوال کیا، اس نے کہا 1 سال کے بعد میں جواب دوں گا۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وقت گزرتا گیا، ماہ رمضان آ گیا، وہ گزرا، عید کا دن آیا۔ اب کیونکہ پرانا زمانہ، اب تو مساجد بن چکی ہیں، اس وقت ایک ہی جگہ میں عید کی نماز ادا کرتے تھے۔ اب ہارون رشید نے کہا کہ قاضی کو بلا کے لاؤ، قاضی نے عید پڑھانی ہے۔ اب جب پڑھانے گئے تو قاضی صاحب نے آنے سے انکار کر دیا، کیا میں نہیں آؤں گا؟ وجہ کہا بادشاہ خود مجھے لینے کے لیے آئے۔ اب جب بادشاہ لینے کے لیے ایک بھیجا، پھر دوسرا گروہ بھیجا، نہیں آئے، بادشاہ پھر خود آیا۔ بادشاہ نے آ کے کہا قاضی صاحب آئیں۔ اب جب بادشاہ آیا تو بادشاہ کے ساتھ سپاہی بھی تھے۔ اب جب قاضی صاحب واپس جا رہے تھے تو پروٹوکول کے ساتھ جا رہے تھے۔ اب جب عید گاہ میں پہنچے، عید کی نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے چلے گئے۔ کچھ دن گزرے، وہی لوگ جو دنیا کی جانب جا رہے تھے وہ دین کی جانب، یعنی اسلام کی جانب، مدرسے کی جانب لوگ آ گئے۔ بادشاہ پھر بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا معاملہ بھی کوئی نہیں ہوا، کسی کو کہا بھی نہیں گیا، یہ کیا ہوا؟ اس نے پھر قاضی کو بلایا، قاضی سے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہوا؟ قاضی نے کہا بادشاہ وجہ اور کوئی نہیں ہے، جب تک آپ خود ذاتی طور پہ آپ بادشاہ تھے، آپ حکمران تھے، آپ نے توجہ نہیں دی اس جانب، اس وقت تک کوئی بھی نہیں آتا رہا۔ جب آپ نے میری عزت کی، ایک عالم دین کی عزت کی، عزت کر کے پروٹوکول کے ساتھ آپ لے کے آئے، لوگوں نے دیکھا، انہوں نے کہا جو دین کے راستے پہ چلے گا اسے عزت ملے گی، پروٹوکول اسے بادشاہ کا پروٹوکول ملے گا۔ تو اس وجہ، اس نظریے کو، اس آپ کے عمل کو دیکھ کے کئی لوگ دین کی جانب آگے کہ ہمارا بچہ کل پڑھ کے بڑا ہوگا، وہ بھی دین کی جانب آئے گا اور بادشاہ اس کا بھی احترام کرے گا۔ بات اتنی ہے کہ جب تک ادارے ہماری حکومتیں جو ہیں، جتنے بھی حکمران ہیں، وزیر تعلیم ہے، اگر وہ دنیا کی جانب کی ترجیح دیں گے نا تو لوگ دنیا کی جانب جائیں گے۔ اگر ہمارے والدین، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے ہمیں دین کی جانب ترجیح دیں گے نا، کہیں گے بیٹا تم پڑھو، تمہارا سارا خرچہ ہم اٹھائیں گے، آپ دین رب کا قرآن پڑھو، رسول اللہ کے فرمان پڑھو، تو لوگ آئیں گے اس جانب۔ یعنی کہ بات کا خلاصہ اتنا ہی ہے کہ گھر سے جب بچہ نکلتا ہے نا، ماں کی گود میں بچہ پرورش پاتا ہے، وہاں سے نکل کر اب وہ جس طرف جائے گا وہ تربیت کے زور پہ جائے گا۔ آج کا پیغام اتنا ہی ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو دین کی طرف لے کے آئیں، رب کا قرآن، رسول اللہ کے فرمان پڑھائیں، اسی میں عافیت ہے۔ دنیا بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا، لیکن کب ملے گا؟ جب رسول اللہ کا فرمان پڑھیں گے، رب کا قرآن پڑھیں گے۔ ماشاءاللہ جی، عالم شراز صاحب نے بہت ہی پیاری باتیں کی ہیں اور سمجھایا ہے، اور بہت ہی اچھا اور پیارا واقعہ سنایا ہے۔ تو بالکل ٹھیک ہے دوستو، ہمیں اپنے باقی معاملات بھی ساتھ ساتھ چلانے چاہیے، لیکن دین کی تعلیم یہ ہمارے لیے ایک ضروری
اور آخرت سنوارنے کے لیے یہ ایک بہت اہم چیز ہے، تو ہمیں دین کی تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ۔